بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M اردو پر۔ سہولت کاروں انٹرنیشنل سہولت کاروں کی سہولت کاری جاری ہے، اور قیدی نمبر 804 نے ایک خود ساختہ انٹرویو بھی دیا ہے، سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اس کا کچھ دیا پانچا کریں گے، کیونکہ وہ تضادات کا مجموعہ ہے، اور جس طرح کی اس شخص کی شخصیت ہے عمران خان کی، اسی طرح کے انٹرویوز ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں ماضی میں دیا گیا جو جواب تھا اس سے آج کے جواب مختلف ہیں۔ پھر جناب بڑی زبردست قسم کی جو ایک پوزیشن اختیار کی ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، ایسی تیسی کر دی ہے جو برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ، جن کو بڑی فکر ہے کہ عمران خان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا اور عدالت کے اوپر تنقید کی تھی، تو انہوں نے آئینہ دکھایا ہے جین میریٹ کو کہ پہلے اپنے ہاں جو عدالتی نظام ہے نا اس کا ذرا جائزہ لو، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ بند کریں۔ پھر جناب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آج ہوئی ہے، اس میں بنیادی نوعیت کے فیصلے اور سب سے بڑا جو فوج کی جانب سے جس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہی ہوگا، اور اگر ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی تو پھر ملک ایسے سیاسی عناصر کے ہاتھوں یرغا مال رہے گا۔ یہ بہت بڑا اعلامیہ ہے اور پیغام ہے عدلیہ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ وہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لے کر آئے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک ویب سائٹ کہہ لیں جو عالمی عجیب سے، اس کا نام ہی وہ عجیب سا ہے، ZTO، تو اس کے کوئی مہدی حسن صاحب ہے جی، انہوں نے کوئی سوال بھیجے، اس نے جواب دیے فتنہ خان ہے جو عمران خان ہے قیدی نمبر 804، اور متضاد بیانات، یو ٹرنز، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکی سازش، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ہر ملبہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ پہ ڈالا، قمر جاوید باجوہ پہ ڈالا، پہلے کچھ اور کہتا تھا اب کچھ اور کہتا ہے، اور کبھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کرتا ہے، کبھی اس کے اوپر سازش کا الزام لگاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی یہ دوگلی پالیسی صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ کل اس نے کہا جی نہیں امریکہ بھی اس میں نہیں تھا، اس کا واحد ایک ہی شخص جس نے میری حکومت کرائی وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ تھا۔ واہ بھائی کیا بات ہے! باقی سارے کردار اس نے وہ پھر مکر گیا جن پہ پہلے الزام لگاتا تھا۔ پھر فوج کے بارے میں اس کے بیانات میں تضاد ہے۔ کل تک بڑی فوج کی تعریفیں ہوتی تھی، آرمی چیف کو باپ کہتا تھا، آج وہی فوج ان کے خلاف سازش کر رہی۔ واہ جی واہ کیا بات ہے! اور یہ سب اس کی موقع پرستی اور منافقت کی انتہا ہے۔ پھر عدلیہ پہ حملے، فیصلہ حق میں آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، خلاف آ جائے تو عدلیہ کی ایسی تیسی کر دو، ججز کی ایسی تیسی، ٹرولنگ، گالیاں گلوچ، طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ، اور عمران خان کا عدلیہ پر حملہ ان کی خود غرضی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ پھر کرپشن کے خلاف ڈرامہ، بڑا نعرے ماری کرتا رہا، نعرے لگاتا رہا کہ میں چوروں کو چھوڑوں گا نہیں، ڈاکو ہے فلاں ہے جیل میں کر دوں گا اندر، کیا بھی ان کو، نکلا ان سے کیا کچھ نہیں، بلکہ موصوف کی اپنی حکومت کے دور میں کرپشن عروج پر رہی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہیں، وہ اس کا منہ چڑھا رہی ہیں، تو یہ دوگلی اس کی جو شخصیت ہے اس کو وہ بے نقاب کرتی ہیں۔ پھر سیاسی استحکام کی بڑی یہ بات کرتا تھا، لیکن خود ہی سیاسی مخالفین کے خلاف محاذ کھول دیے، یہ بھی ایک منافقت کا عکاس ہے کہ جب بھائی ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، آپ کے علاوہ کوئی سیاستدان اچھا ہے ہی نہیں، تو پھر یہی ہونا ہے۔ پھر کہا اقتصادی پالیسیاں بدلوں گا، وہ ایسی پالیسیاں بدلیں کہ الٹا عوام کو مشکلات میں ڈال دیا، اور ملک کی پھر یو ٹرن پہ یو ٹرن، وہ آتے ہی پہلے 1.5 سال میں تو اسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارغ کیا، پھر شوکت ترین آئے، پھر عمر ایوب آئے، وہ کوئی بھی نہیں چلا، ٹھیک ہے، حماد اظہر آئے، سارے کے سارے فارغ ہو گئے، حفیظ شیخ آئے فارغ ہو گئے، جناب ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی جنگ ہنسائی، کبھی چین کی تعریف، کبھی امریکہ کی تعریف، کبھی چین مخالف، کبھی امریکہ کی دشمنی، یعنی کہ متضاد پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان جو ہے پہنچا۔ پھر قومی مفادات پر بار بار ضرب لگائی اس شخص نے، پہلے ان کے خلاف قومی مفادات کے خلاف بیان دیتا ہے، تنقید ہوتی ہے، عوام اس کے پیچھے پڑتی ہے،
تو جناب پھر انہیں واپس لے لیتا ہے۔ یہ بھی اس کی دو رخی ہے، اور یہ بھی انتہائی خطرناک ایک رویہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے مفادات سے کھیل جائیں۔ پھر تشدد کی حمایت، کہتا جی میں بڑا پرامن لوگ ہوں، میری جماعت بڑی پرامن ہے، ہم انصاف پسند ہیں، لیکن ان کے حامیوں کا جو تشدد ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ تو نظر آتا ہی آتا ہے، بازاروں میں، باقی جگہوں پہ، سڑکوں پہ جو کچھ گاڑیاں جلانا، یہ وہ 9 مئی آپ کے سامنے اس کی مثال ہے۔ دھوکے سے نا عوام کو بچنا چاہیے، اس کے دھوکے سے عوام کو بچنا چاہیے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں لیٹر لکھا، جوابی لیٹر۔ جین میریٹ کو بڑی تکلیف تھی جی، وہ برطانوی ہائی کمشنر ہیں، چھوٹے سے منہ والی، تو وہ ان کو بڑی تکلیف تھی جی، عمران خان کو بلے کا نشان نہیں دیا، خط لکھ دیا، تحفظات کا اظہار کیا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو جوابی خط لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ جو ان کے مین چیزیں ہیں اس کا جو انہوں نے ذکر کیا۔ ویسے تو یہ مغرب اور یورپ کا، امریکہ برطانیہ کا فیشن بن چکا ہے کہ پاکستان کے ہر معاملے میں مداخلت کرنی۔ اپنے ان کے ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ریپ ہوتا ہے، جسمانی تشدد، لوگوں کا اغوا، ہاں جی، مار کٹائی، اور پھر احتجاج کرنے والوں کو مارنا، جیلوں میں ڈالنا، اس پہ اوپر بات نہیں کرتے۔ غزہ میں جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر ان کو ہر معاملہ خراب نظر آتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو ان کے لب لباب ہے، جیسا کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے جو جوابی خط لکھا، اس میں 3-4 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک تو جمہوری روایات کی پاسداری، اس میں انتخابات کا بروقت انعقاد، شفافیت کا مظاہرہ ضروری ہے تاکہ عوام کا اعتماد بحال رہے، جمہوری عمل مستحکم ہو۔ پھر عدلیہ کی خود مختاری، ٹھیک ہے جی، کہ آزادانہ فیصلے ہوں، عوام کے حقوق کا تحفظ ہو، اور اندرونی جماعتیں یعنی کہ جماعتوں کے اندر انتخابات ہوں، وہ بھی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف سب کو کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں، اور بہتر منصفانہ معاشرہ تشکیل پایا جا سکے۔ اطلاعات تک رسائی، یعنی کہ شہریوں کو اپنے حکومتی فیصلوں اور عدالتی عمل تک رسائی ہونی چاہیے، یہ بھی چیف صاحب نے صحیح بات کی۔ بین الاقوامی تعلقات میں شفافیت کی بات کی ہے، بین الاقوامی سطح ماضی کے واقعات جیسے محمد مصدق کی حکومت کا خاتمہ کو شفافیت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ عالمی سطح پر اعتماد اور امن کو فروغ دیا جا سکے، یہ انہوں نے برطانیہ سے بولا۔ نسلی اور مذہبی تعصب کے خاتمے کی بات کی ہے، بالفور اعلامیہ کی ناانصافی کی بات کی ہے، عالمی امن کی ترویج، جمہوری اقدار کی حمایت، یہ انہوں نے آئینہ دکھایا ہے اس کو، یہ جین میریٹ کو۔ یہ آپ اپنے ملک کے تک محدود رکھیں، آپ کے ملکوں کے اپنے بڑے مسائل ہیں، جو بھی اٹھتا ہے پاکستان کی طرف چڑھ دوڑتا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت 3 روز تک فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جاری رہی، بڑے بنیادی نوعیت کے فیصلے کیے گئے، اعلامیہ بھی آ گیا، وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، آپ کی نظروں سے گزر بھی چکا ہے۔ لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے، ایک تو سیدھا اس چیز کا باضابطہ طور پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ملک کی سلامتی استحکام کو درپیش تمام خطرات کو قوم کی مکمل حمایت سے ناکام بنایا جائے گا، نمبر 1۔ پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں اس چیز کو لازم قرار دے دیا گیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے صورتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال مال رہے گا۔ پھر ریاستی اداروں اور فوج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی صورتکاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو بھی یقینی شکست دی جائے گی۔ میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، بہت واضح پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ عدلیہ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس پیغام کی روشنی میں 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ پاکستان زندہ باد۔